بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم کتاب قصص القرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ پارٹ نمبر 61 ہے، پیج نمبر 472، اور ہم جس ہیڈنگ کو آج پڑھنے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ آج کا دن روز رحمت ہے۔ آئیے، اس سے پہلے ہم نے جو چیزیں پڑھی ہیں وہ جنگوں کے حوالے سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں، اور لاسٹ جو ہم نے پڑھا تھا وہ جنگ خیبر کے بارے میں پڑھا، اور اس کے علاوہ علی علیہ السلام کے قدم دوش رسول پر، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب ہم جس ہیڈنگ کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ آج کا دن روز رحمت ہے، آئیے اس کو مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ لشکری کسی سے نہ الجھیں اور بالکل کوئی خون نہ بہایا جائے۔ ایک روایت کے مطابق صرف 6 افراد کو مستثنیٰ کیا گیا جو بہت ہی بد زبان اور خطرناک لوگ تھے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ لشکر اسلام کے علمدار سعد بن عبادہ نے انتقام کا نعرہ بلند کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آج انتقام کا دن ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے فرمایا کہ جلدی سے جا کر اس سے علم لے کر یہ نعرہ لگاؤ کہ آج عفو بخشش اور رحمت کا دن ہے۔ اور اس طرح مکہ کسی خونریزی کے بغیر فتح ہو گیا۔ عفو و رحمت اسلام کی اس کشش نے، جس کی انہیں بالکل توقع نہیں تھی، دلوں پر ایسا اثر کیا کہ لوگ گروہ در گروہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ اس عظیم فتح کی صدا تمام جزائر عربستان میں جا پہنچی، اسلام کی شہرت ہر جگہ پھیل گئی اور مسلمانوں اور اسلام کی ہر جہت سے دھاک بیٹھ گئی۔ ہم آ گئے پیج نمبر 473 پر۔ لکھا ہے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ خدا کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، وہ یکتا و یگانہ ہے۔ اس نے آخر کار اپنے وعدے کو پورا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اس نے خود اکیلے ہی تمام گروہوں کو شکست دے دی۔ ان لوگوں کا ہر مال، ہر امتیاز اور ہر وہ خون جس کا تعلق ماضی اور زمانہ جاہلیت سے ہے، سب کے سب میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں، ان دونوں قدموں کے نیچے ہیں۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں ہوئے خون خرابے کو بھول جاؤ اور غارت شدہ اموال کی بات نہ کرو، اور زمانہ جاہلیت کے تمام امتیازات کو ختم کر ڈالو۔ خلاصہ گزشتہ فائلوں کو بند کر دیا جائے، مطلب یہ تھا۔ اچھا، یہ ایک بہت ہی اہم اور عجیب قسم کی پیش نہاد تھی جس میں عمومی معافی کے فرمان سے حجاز کے لوگوں کو ان کے تاریک اور پرماجرا ماضی سے کاٹ کر رکھ دیا اور انہیں اسلام کے سائے میں ایک نئی زندگی بخشی کہ جو ماضی سے مربوط کشمکشوں اور جنجالوں سے مکمل طور پر خالی تھی۔ اس کام نے اسلام کی پیش رفت کے سلسلے میں بہت زیادہ مدد کی، اور یہ ہمارے آج اور آنے والے کل کے لیے ایک دستور العمل ہے۔ اب نئی ہیڈنگ ہے، عورتوں کی بیعت کے شرائط۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر قیام فرمایا اور مردوں سے بیعت لی۔ بعد میں مکے کی عورتیں جو ایمان لے آئی تھیں بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو وحی الہی نازل ہوئی اور ان کی بیعت کی تفصیل بیان کی۔ روئے سخن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انورٹڈ کاما میں کہ اے پیغمبر، جب مومن عورتیں تیرے پاس آئیں اور ان شرائط پر تجھ سے بیعت کر لیں کہ وہ کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دیں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا سے آلودہ نہیں ہوں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے آگے کوئی افطرا اور بہتان نہیں باندھیں گی، اور کسی حکم میں تیری نافرمانی نہیں کریں گی، تو تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے بخشش طلب کرو، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بیعت لے لی۔ بیعت کی کیفیت کے بارے میں بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا ایک برتن لانے کا حکم دیا اور اپنا ہاتھ پانی کے اس برتن میں رکھ دیا۔ عورتیں اپنے ہاتھ برتن کے دوسری طرف رکھ دیتی تھی، جبکہ بعض نے کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس کے اوپر سے بیعت لیتے تھے۔
اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ابو سفیان کی بیوی ہندا کی بیعت کا ماجرا. یہ مل کر پڑھتے ہیں. فتح مکہ کے واقعے میں جن عورتوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہندا تھی، یعنی وہ عورت جس کی طرف سے تاریخ اسلام بہت سے دردناک واقعات محفوظ رکھے ہوئے ہے. ان میں سے ایک میدان احد میں حمزہ سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ ہے کہ جس کی کیفیت بہت ہی غم انگیز ہے، اگرچہ آخرکار وہ مجبور ہو گئی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گھٹنے ٹیک دے اور ظاہراً مسلمان ہو جائے، لیکن اس کی بیعت کا ماجرا بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے سابقہ عقائد کی اسی طرح وفادار تھی. لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ بنی امیہ کا خاندان اور ہندا کی اولاد نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قسم کے جرائم کا ارتکاب کیا کہ جن کی سابقہ زمانے میں کوئی نظیر نہیں ملتی. ہم پیج نمبر 474 پہ آ گئے ہیں. بہرحال مفسرین نے اس طرح لکھا ہے کہ ہندا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا. وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت ظاہر ہوئی جب آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے اور عورتوں کی ایک جماعت ہندا کے ساتھ تھی. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم کسی چیز کو خدا کا شریک قرار نہیں دو گی، تو ہندا نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ ہم سے ایسا عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ اس دن مردوں سے صرف ایمان اور جہاد پر بیعت لی گئی تھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو کو جاری فرمایا کہ تم چوری بھی نہیں کرو گی. ہندا نے کہا ابو سفیان کنجوس اور بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال میں سے کچھ چیزیں لی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ انہیں مجھ پر حلال کرے گا یا نہیں. ابو سفیان موجود تھا. اس نے کہا جو کچھ تو نے گزشتہ زمانے میں میرے مال میں سے لے لیا وہ سب میں نے حلال کیا، لیکن آئندہ کے لیے پابندی کرنا. اس موقع پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے اور ہندا کو پہچان کر فرمایا کہ کیا تو ہندا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، پچھلے امور کو بخش دیجئے، خدا آپ کو بخشے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا کہ اور تم زنا سے آلودہ نہیں ہوگی. ہندا نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آزاد عورت اس قسم کا عمل بھی انجام دیتی ہے؟ حاضرین میں سے بعض لوگ کہ جو زمانہ جاہلیت میں اس کی حالت سے واقف تھے اس کی اس بات پر ہنس پڑے، کیونکہ ہندا کا سابقہ زمانہ کسی سے مخفی نہیں تھا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی. ہندا نے کہا کہ ہم نے تو انہیں بچپن میں پالا پوسا تھا، جب وہ بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں قتل کر دیا. اب آپ اور وہ خود بہتر جانتے ہیں. اس کی مراد اس کا بیٹا حنظلہ تھا کہ جو بدر کے دن علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات پر تبسم فرمایا، اور جب آپ اس بات پر پہنچے اور فرمایا کہ تم بہتان اور تہمت کو روا نہیں رکھو گی، تو ہندا نے کہا بہتان قبیح ہے اور آپ ہمیں صلح و درستی، نیکی اور مکارم اخلاق کے سوا اور کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے. جب آپ نے یہ فرمایا کہ تم تمام اچھے کاموں میں میرے حکم کی اطاعت کرو گی، تو ہندا نے کہا کہ ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ ہمارے دل میں آپ کی نافرمانی کا ارادہ ہو. حالانکہ مسلمہ طور پر معاملہ اس طرح نہیں تھا، لیکن تعلیمات اسلامی کے مطابق پیغمبر اس بات کے پابند تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کر لیں. اور اب ہم ایک بالکل نئی ہیڈنگ کی جانب آ گئے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطوط، دنیا کے بادشاہوں کے نام. یہ تو بہت ہی بہترین ٹاپک ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سرزمین حجاز میں اسلام کافی نفوذ کر چکا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمانے کے بڑے بڑے حکمرانوں کے نام کئی خطوط روانہ کیے. ان میں بعض خطوط میں ان چیزوں کا سہارا لیا گیا کہ جس میں آسمانی ادیان کی قدر مشترک کا تذکرہ ہے. اب یہاں پہ خط شروع ہو گئے ہیں. پہلا ہے مقوقس، میم قاف واو قاف سین. یہ اب اس کو مقوقس پڑھیں گے یا مقوقس، آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں نے ہجے بتا دیے کہ ان کے نام خط ہے. اور مقوقس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ زم میم و بے فتح ہر دو قاف ہر قل
بادشاہ روم کی طرف سے مصر کا والی تھا. یہ تو بڑا مشکل تھا، میں نے پڑھ دیا یہ جو کچھ لکھا تھا کہ یہ بادشاہ روم کی طرف سے مصر کا والی تھا. لکھا ہے مقوقس یا مقوقس مصر کا حاکم تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں اور حکام کو خطوط لکھے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دی. حاطب بن ابی بلتع، حاطب تو ہے الف توئے بن ابی بلتع بے لام تے عین ہے کو حاکم مصر مقوقس کی طرف یہ خط دے کر روانہ کیا. خط تو عربی میں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ لکھا ہے. آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں. اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے. از محمد بن عبداللہ بطرف قبطیوں کے مقوقس بزرگ. قبطیوں یعنی قاف بیت توئے یہ وانون غنہ کے مقوقس بزرگ. حق کے پیروکاروں پر سلام ہو. میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام لے آؤ تاکہ سالم رہو. خدا تجھے دگنا اجر دے گا، ایک خود تمہارے ایمان لانے پر اور دوسرا ان لوگوں کی وجہ سے کہ جو تمہاری پیروی کر کے ایمان لائیں گے. اور اگر تو نے قانون اسلام سے روگردانی کی تو قبطیوں کے گناہ تیرے ذمہ ہوں گے. اے اہل کتاب ہم تمہیں ایک مشترک بنیاد کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم خدائے یگانہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں، حق سے روگردانی نہ کریں. تو ان سے کہو کہ گواہ رہو ہم تم مسلمان ہیں. یہاں پر انورٹڈ کاما ختم ہو گیا اور شروع وہاں سے ہوا تھا کہ جب ہم نے پڑھا تھا کہ اے اہل کتاب. اچھا، اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفیر مصر کی طرف روانہ ہوا. اسے اطلاع ملی کہ حاکم مصر اسکندریہ میں ہے، لہٰذا وہ اس وقت کے ذرائع آمد و رفت کے ذریعے اسکندریہ پہنچا اور مقوقس کے محل میں گیا. حضرت کا خط اسے دیا. مقوقس نے خط کو کھول کر پڑھا، کچھ دیر تک سوچتا رہا، پھر کہنے لگا انورٹڈ کاما میں کہ اگر واقعاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا ہے تو اس کے مخالفین اسے اس کی پیدائش کی جگہ سے باہر نکالنے میں کیوں کامیاب ہوئے اور وہ مجبوراً ہوا کہ مدینے میں سکونت اختیار کرے. وہ مجبور ہوا کہ مدینے میں سکونت اختیار کرے. اس پر نفرین اور بددعا کیوں نہیں کی تاکہ وہ نابود ہو جاتے. اور اس کے بعد لکھا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے جواباً کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے رسول تھے اور آپ بھی ان کی حقانیت کی گواہی دیتے ہیں. بنی اسرائیل نے جب ان کے قتل کی سازش کی تو آپ نے ان پر نفرین اور بددعا کیوں نہیں کی تاکہ خدا انہیں ہلاک کر دیتا. یہ منطق سن کر مقوقس تحسین کرنے لگا اور کہنے لگا کہ آفرین ہے، تم سمجھدار ہو اور ایک صاحب حکمت کی طرف سے آئے ہو. ہم آگئے ہیں پیج نمبر 476 پر. اب لکھا ہے کہ حاطب ہے الف توئے. حاطب نے پھر گفتگو شروع کی اور کہا کہ آپ سے پہلے ایک شخص یعنی فرعون اس ملک پر حکومت کرتا تھا. وہ مدتوں لوگوں میں اپنی خدائی کا سودا بیچتا رہا. بالآخر اللہ نے اسے نابود کر دیا تاکہ اس کی زندگی آپ کے لیے باعث عبرت ہو، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی زندگی دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے. اگلے پیراگراف میں ہے کہ پیغمبر، اب یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک پاکیزہ دین کی طرف دعوت دی ہے. قریش نے اس سے بہت سخت جنگ کی اور ان کے مقابل صفارا ہوئے. یہودی بھی کینہ پروری سے ان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے اور اسلام سے زیادہ نزدیک عیسائی ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اب پھر انورٹڈ کاما میں اگلا پیراگراف ہے کہ مجھے اپنی جان کی قسم، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بشارت دی تھی، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبشر تھے. آپ لوگوں نے توریت کے ماننے والوں کو انجیل کی دعوت دی تھی. جو قوم پیغمبر حق کی دعوت کو سنے اسے چاہیے کہ اس کی پیروی کرے. میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت آپ کی سرزمین تک پہنچا دی ہے. مناسب یہی ہے کہ آپ اور مصری قوم یہ دعوت قبول کر لیں. انورٹڈ کاما یہاں پہ کلوز ہو گیا. اب اگلے پیراگراف کی طرف ہم آ گئے. لکھا ہے حاطب کچھ عرصے اسکندریہ ہی میں ٹھہرا تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب حاصل کر لے. چند روز گزر گئے. ایک دن مقوقس نے حاطب کو اپنے محل میں بلایا اور خواہش کی کہ اسے اسلام کے بارے میں کچھ مزید بتایا جائے. حاطب نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خدا یکتا کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ لوگ روز و شب میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار سے قریبی رابطہ پیدا کریں اور نماز پڑھیں، پیمان پورے کریں، خون اور مردار کھانے سے اجتناب کریں
کریں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. علاوہ ازیں حاتب نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی بعض خصوصیات بھی بیان کی. مقوقس کہنے لگا کہ یہ تو بڑی اچھی نشانیاں ہیں. میرا خیال تھا کہ خاتم النبیین سرزمین شام سے ظہور کریں گے کہ جو انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے. اب مجھ پر واضح ہوا کہ وہ سرزمین حجاز سے مبعوث ہوئے ہیں. یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے اس کے بعد اس نے اپنے کاتب کو حکم دیا کہ وہ عربی زبان میں اس مضمون کا خط تحریر کرے. بخدمت محمد بن عبداللہ من جانب قبطیوں کے بزرگ مقوقس انورٹڈ کاما آپ پر سلام ہو. میں نے آپ کا خط پڑھا، آپ کے مقصد سے باخبر ہوا اور آپ کی دعوت کی حقیقت کو سمجھ لیا. میں یہ تو جانتا تھا کہ ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور کرے گا، لیکن میرا خیال تھا کہ وہ خطہ شام سے مبعوث ہوگا. میں آپ کے قاصد کا احترام کرتا ہوں. انورٹڈ کاما کلوز. پھر خط میں ان ہدیوں اور تحفوں کی طرف اشارہ کیا جو اس نے آپ کی خدمت میں بھیجے. خط اس نے ان الفاظ پر تمام کیا کہ آپ پر سلام ہو. تو اگلے پیراگراف اب میں پڑھ رہی ہوں کہ تاریخ میں ہے کہ مقوقس نے کوئی 11 قسم کے ہدیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھیجے. تاریخ اسلام میں ان کی تفصیلات موجود ہیں. ان میں سے ایک طبیب تھا تاکہ وہ بیمار ہونے والے مسلمانوں کا علاج کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر ہدیے قبول فرمائے لیکن طبیب کو قبول نہ کیا اور فرمایا انورٹڈ کاما کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں کھاتے اور سیر ہونے سے پہلے کھانے سے ہاتھ روک لیتے ہیں. یہی چیز ہماری صحت و سلامتی کے لیے کافی ہے. انورٹڈ کاما کلوز. ہم آگے ہیں پیج 477 پہ. پھر لکھا ہے شاید صحت کے اس عظیم اصول کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طبیب کی وہاں موجودگی کو درست نہ سمجھتے ہوں کیونکہ وہ ایک متعصب عیسائی تھا. لہٰذا آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنی اور مسلمانوں کی جان کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں. مقوقس نے جو سفیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام کیا، آپ کے لیے ہدیے بھیجے اور خط میں نام محمد اپنے نام سے مقدم رکھا، یہ سب اس بات کی حکایت کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی دعوت کو باطن میں قبول کر لیا تھا یا کم از کم اسلام کی طرف مائل ہو گیا تھا، لیکن اس بنا پر کہ اس کی حیثیت اور وقت کو نقصان نہ پہنچے ظاہری طور پر اس نے اسلام کی طرف اپنی رغبت کا اظہار نہ کیا. اچھا، اب ہم نے یہ مکمل کر لیا. اب اگلا خط جو نظر آ رہا ہے وہ ہے قیصر روم کے نام خط. آئیے اس کو بھی مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے اللہ کے نام سے جو بخشنے والا مہربان ہے. من جانب محمد بن عبداللہ بطرف ہرقل بادشاہ روم. اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ اس پر سلام ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کرے. میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تاکہ سالم رہو. خدا تجھے دوگنا اجر دے گا، ایک خود تمہارے ایمان لانے پر اور دوسرا ان لوگوں کی وجہ سے جو تمہاری پیروی کر کے ایمان لائیں گے. اور اگر تو نے قانون اسلام سے روگردانی کی تو اریسوں الف رے یہ سین واو نون غنہ اریسوں کا گناہ بھی تیری گردن پر ہوگا. اے اہل کتاب، ہم تمہیں ایک مشترک بنیاد کی طرف دعوت دیتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم خدائے یگانہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دیں، حق سے روگردانی نہ کریں اور ان سے کہو کہ گواہ رہو تم مسلمان ہیں. انورٹڈ کاما کلوز. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ قیصر کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچانے کے لیے دہیہ کلبی دال ہے یہ ہے دہیہ کلبی معمور ہوا. سفیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم روم ہوا. قیصر کے دارالحکومت قسطنطنیہ پہنچنے سے پہلے اسے معلوم ہوا کہ قیصر بیت المقدس کی زیارت کے ارادے سے قسطنطنیہ چھوڑ چکا ہے. لہٰذا اس نے بصرہ کے گورنر حادث بن ابی شمر سے رابطہ پیدا کیا اور اسے اپنا مقصد سفر بتایا. ظاہراً پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اجازت دے رکھی تھی کہ دہیہ وہ خط حاکم بصرہ کو دے دے تاکہ وہ اسے قیصر تک پہنچا دے. سفیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گورنر سے رابطہ کیا تو اس نے عدی بن حاتم کو بلایا. عین دال چھوٹی ہے. عدی بن حاتم کو بلایا اور اس کو حکم دیا کہ وہ دہیہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف جائے اور خط قیصر تک پہنچا دے. مقام حمص ہے میم سواد میں سفیر کی قیصر سے ملاقات ہوئی، لیکن ملاقات سے قبل شاہی دربار کے کارکنوں نے کہا کہ تمہیں قیصر کے سامنے سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ وہ تمہاری پرواہ نہیں کرے گا. ہم آگے ہیں پیج 478 پر. لکھا ہے کہ دہیہ ایک سمجھدار آدمی تھا. کہنے لگا
میں ان غیر مناسب بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ میں اس مراسلے کے بھیجنے والے کی طرف سے آیا ہوں تاکہ قیصر کو یہ پیغام دوں کہ بشر پرستی کو ختم ہونا چاہیے اور خدائے واحد کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے۔ اس عقیدے کے باوجود کیسے ممکن ہے کہ میں غیر خدا کے لیے سجدہ کروں؟ تو پیغمبر کے قاصد کی قوی منطق سے وہ بہت حیران ہوئے۔ درباریوں نے اس سے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ خط بادشاہ کے مخصوص میز پر رکھ کر چلے جاؤ۔ اس میز پر رکھے ہوئے خط کو قیصر کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ تو دہیہ نے اس کا شکریہ ادا کیا، خط میز پر رکھا اور خود واپس چلا گیا۔ قیصر نے خط کھولا، خط نے جو بسم اللہ سے شروع ہوتا تھا اسے متوجہ کیا اور کہنے لگا انورٹڈ کاموں میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خط کے سوا آج تک میں نے ایسا خط نہیں دیکھا، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے اس نے اپنے مترجم کو بلایا تاکہ وہ خط پڑھے اور اس کا ترجمہ کرے۔ بادشاہ روم کو خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خط لکھنے والا وہی نبی ہو جس کا وعدہ انجیل اور توریت میں کیا گیا ہے۔ وہ اس جستجو میں لگ گیا کہ آپ کی زندگی کی خصوصیات معلوم کرے۔ اس نے حکم دیا کہ شام کے پورے علاقے میں چھان بین کی جائے، شاید محمد کے رشتہ داروں میں سے کوئی شخص مل جائے جو ان کے حالات سے واقف ہو۔ اتفاق سے ابو سفیان اور قریش کا ایک گروہ تجارت کے لیے شام آیا ہوا تھا۔ شام اس وقت سلطنت روم کا مشرقی حصہ تھا۔ قیصر کے آدمیوں نے ان سے رابطہ قائم کیا اور انہیں بیت المقدس لے گئے۔ قیصر نے ان سے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی محمد کا نزدیکی رشتہ دار ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ میں اور محمد ایک ہی خاندان سے ہیں اور ہم چوتھی پشت میں ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں۔ پھر قیصر نے اس سے کچھ سوالات کیے، دونوں میں یوں گفتگو ہوئی۔ قیصر: اس کے بزرگوں میں سے کوئی حکمران ہوا ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا نبوت کے دعوے سے پہلے وہ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتا تھا؟ ابو سفیان: ہاں، محمد راست گو اور سچا انسان ہے۔ قیصر: کون سا طبقہ اس کا مخالف ہے اور کون سا موافق؟ ابو سفیان: اشراف اس کے مخالف ہیں، عام اور متوسط درجے کے لوگ اسے چاہتے ہیں۔ قیصر: اس کے پیروکاروں میں سے کوئی اس کے دین سے پھرا بھی ہے؟ ابو سفیان: نہیں۔ قیصر: کیا اس کے پیروکار روز بروز بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان: ہاں۔ اس کے بعد قیصر نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ اگر یہ باتیں سچی ہیں تو پھر یقیناً وہ پیغمبر موعود ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ ایسے پیغمبر کا ظہور ہوگا، لیکن مجھے یہ پتہ نہ تھا کہ وہ قریش میں سے ہوگا۔ میں تیار ہوں کہ اس کے لیے خضوع کروں اور احترام کے طور پر اس کے پاؤں دھوؤں۔ میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ اس کا دین اور حکومت سرزمین پر روم پر غالب آئے گی۔ یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی اور پھر ہم آ گئے پیج 479 پہ۔ اگلی پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر قیصر نے دہیہ کو بلایا اور اس سے احترام سے پیش آیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب لکھا اور آپ کے لیے دہیہ کے ذریعے ہدیہ بھیجا اور آپ کے نام اپنے خط میں آپ سے اپنی عقیدت اور تعلق کا اظہار کیا۔ یہ بات جاذب نظر ہے کہ جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر قیصر روم کے پاس پہنچا تو اس نے خصوصیت کے ساتھ آپ کے قاصد کے سامنے اظہار ایمان کیا، یہاں تک کہ وہ رومیوں کو اس دین توحید و اسلام کی دعوت دینا چاہتا تھا۔ اس نے سوچا کہ پہلے ان کی آزمائش کی جائے۔ جب اس کی فوج نے محسوس کیا کہ وہ عیسائیت کو ترک کر دینا چاہتا ہے تو اس نے اس کے قصر کا محاصرہ کر لیا۔ قیصر نے ان سے فوراً کہا کہ میں تو تمہیں آزمانا چاہتا تھا، اپنی جگہ واپس چلے جاؤ۔ اب آئیے اگلی ہیڈنگ ہے کہ جنگ ذات السلاسل۔ جنگ کی تو ہجے ٹھیک ہے، ذات کی بھی ٹھیک ہے، الف لام سین لام الف سین لام، تو جنگ ذات السلاسل۔ ہجرت کے 8ویں سال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ 12,000 سوار سرزمین یابس، یہ یابس سرزمین ہے، انورٹڈ کاما میں اس کا نام ہے، یہ الف بے سین، یابس میں جمع ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کیا ہے کہ جب تک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام کو قتل نہ کر لیں اور مسلمانوں کی جماعت کو منتشر نہ کر دیں، آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کی ایک بہت بڑی جماعت کو بعض صحابہ کی سرکردگی میں ان کی جانب روانہ کیا، لیکن وہ کافی گفتگو کے بعد بغیر کسی نتیجے کے واپس آئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ آخرکار پیغمبر اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو مہاجرین و انصار کے ایک گروہ کثیر کے ساتھ ان سے جنگ کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ بڑی تیزی کے ساتھ دشمن کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے اور رات بھر میں سارا سفر طے کر کے صبح دم دشمن کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ پہلے تو ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، جب انہوں نے قبول نہ کیا تو ابھی فضا تاریک ہی تھی کہ ان پر حملہ کر دیا اور انہیں درہم برہم کر کے رکھ دیا، اور ان میں سے کچھ لوگوں کو قتل کیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر لیا اور بکثرت مال غنیمت کے طور پر حاصل کیا۔ اب سورہ والعادیات نازل ہوئی، حالانکہ ابھی سربازان اسلام مدینے کی طرف لوٹ کر نہیں آئے تھے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن نماز صبح کے لیے آئے تو اس سورہ کی نماز میں تلاوت کی۔ نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا کہ یہ تو ایسا سورہ ہے جسے ہم نے آج تک نہیں سنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، علی علیہ السلام دشمن پر فتح یاب ہوئے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام نے گزشتہ رات یہ سورہ لا کر مجھے بشارت دی ہے۔ کچھ دن کے بعد علی علیہ السلام غنائم اور قیدیوں کے ساتھ مدینے میں وارد ہوئے۔ اور اس کے حوالے سے یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ بعض کا نظریہ یہ ہے کہ یہ واقعہ اس سورہ کے واضح مصادیق میں سے ایک ہے کہ یہ اس کا نشان نزول نہیں ہے۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں؟ لکھا ہے جنگ حنین۔ آئیے جنگ حنین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جن کی ذیل کی آیات یعنی 25 سے لے کے 27 تک سورہ توبہ میں ہیں۔ لکھا ہے کہ اس جنگ کی ابتدا یوں ہی کہ جب حوازن ہے واو الف زینون، اور یہ حوازن کا ورڈ انورٹڈ کاما میں، حوازن جو بہت بڑا قبیلہ تھا، اسے فتح مکہ کی خبر ہوئی تو اس کے سردار مالک بن عوف نے افراد قبیلہ کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ ممکن ہے فتح مکہ کے بعد محمد ان سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ کہنے لگے کہ مصلحت اس میں ہے کہ اس سے قبل کہ وہ ہم سے جنگ کرے ہمیں قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 480 پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ سرزمین حوازن کی طرف چلنے کو تیار ہو جائیں۔ سن 1 ہجری رمضان المبارک کے آخری دن تھے یا شوال کا مہینہ تھا کہ قبیلہ حوازن کے افراد سردار مالک بن عوف کے پاس جمع ہوئے اور اپنا مال، اولاد اور عورتیں بھی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ مسلمانوں سے جنگ کرتے وقت کسی کے دماغ میں بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ اسی طرح سے وہ سرزمین اوتاس میں وارد ہوئے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا بڑا علم باندھ کر علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا، اور وہ تمام افراد جو فتح مکہ کے موقع پر اسلامی فوج کے کسی دستے کے کمانڈر تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسی پرچم کے نیچے حنین کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ اب لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ صفوان بن امیہ کے پاس ایک بڑی مقدار میں زرہیں جو وہ پہنتے ہیں جنگ میں۔ آپ نے کسی کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے 100 زرہیں آریتن طلب کیں۔ صفوان نے پوچھا کہ واقعاً آریتن یا غصب کے طور پر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آریتن ہیں، اور ہم ان کے ضامن ہیں کہ صحیح و سالم واپس کریں گے۔ پھر صفوان نے زرہیں آریتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیں اور خود بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلا۔ فوج میں کچھ ایسے افراد تھے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے علاوہ 10,000 وہ مجاہدین اسلام تھے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ فتح مکہ کے لیے آئے تھے۔ یہ تعداد مجموعاً 12,000 بنتی ہے۔ یہ سب میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ اچھا، اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ دشمن کے لشکر کا مورچہ۔ اب انورٹڈ کاما میں لکھا ہے مالک بن عوف، یہ نام ہے کہ ایک مرد جری اور ہمت و حوصلے والا انسان تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو حکم دیا کہ اپنی تلواروں کے نیام توڑ ڈالیں اور پہاڑ کی غاروں میں، دروں کے اطراف میں اور درختوں کے درمیان لشکر اسلام کے راستے میں کمی گاہیں بنائیں، اور جب اول صبح کی تاریکی میں مسلمان وہاں پہنچے تو اچانک اور ایک ہی بار ان پر حملہ کر دیں اور اسے فنا کر دیں۔
اس نے مزید کہا کہ محمد کا ابھی تک جنگجو لوگوں سے سامنا نہیں ہوا ہے، وہ شکست کا مزہ چکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ نماز صبح پڑھ چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سرزمین حنین کی طرف چل پڑیں۔ اس موقع پر اچانک لشکر حوازن، یہ حوازن جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے، حوازن نے ہر طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھار کر دی۔ وہ دستہ جو مقدمہ لشکر میں تھا اور جس میں مکے کے لیے نئے مسلمان بھی تھے، بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے سبب باقی باندھا لشکر بھی پریشان ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ خداوند متعال نے اس موقع پر دشمن کے ساتھ انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیا اور وقتی طور پر ان کی نصرت سے ہاتھ اٹھا لیا، کیونکہ مسلمان اپنی کثرت تعداد پر مغرور تھے، لہٰذا ان میں شکست کے آثار آشکار ہوئے۔ لیکن حضرت علی علیہ السلام جو لشکر اسلام کے علم بردار تھے، وہ مٹھی بھر افراد سمیت دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اسی طرح جنگ جاری رکھے رہے۔ اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قلب لشکر میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بنی ہاشم کے چند افراد کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ باندھے ہوئے تھے۔ یہ کل افراد 9 سے زیادہ نہ تھے۔ 10ویں ام ایمن کے فرزند ایمن تھے۔ مقدمہ لشکر کے سپاہی فرار کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس کو، کہ جن کی آواز بلند اور زوردار تھی، کو حکم دیا کہ اس ٹیلے پر کہ جو قریب ہے چڑھ جائیں اور مسلمانوں کو پکاریں کہ اے مہاجرین و انصار، اے سورہ بقرہ کے ساتھیوں، اے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں ہیں۔ مسلمانوں نے جب عباس کی آواز سنی تو پلٹ آئے اور کہنے لگے لبیک لبیک۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 481 پر۔ خصوصاً لوٹ آنے والوں میں انصار نے پیش قدمی کی اور فوج دشمن پر ہر طرف سے سخت حملہ کیا اور نصرت الہی سے پیش قدمی جاری رکھی، یہاں تک کہ قبیلہ حوازن وحشت زدہ ہو کر ہر طرف بکھر گیا۔ مسلمان ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ لشکر دشمن میں سے تقریباً 100 افراد مارے گئے۔ ان کے اموال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگے اور کچھ ان میں سے قیدی بنا لیے گئے۔ لکھا ہے کہ اس تاریخی واقعے کے آخر میں قبیلہ حوازن کے نمائندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بہت محبت و الفت فرمائی، یہاں تک کہ ان کے سربراہ مالک بن عوف نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا مال اور قیدی اسے واپس کر دیے اور اس کے قبیلے کے مسلمانوں کی سرداری بھی اس کے سپرد ہی کر دی۔ در حقیقت ابتدا میں مسلمانوں کی شکست کا اہم عامل غرور و تکبر کہ جو کثرت فوج کی وجہ سے ان میں پیدا ہو گیا تھا، اس کے علاوہ 2000 نئے مسلمانوں کا وجود تھا، جن میں سے بعض فطری طور پر منافق تھے، کچھ ان میں مال غنیمت کے حصول کے لیے شامل ہو گئے تھے اور بعض بغیر کسی مقصد کے ان میں شامل ہوئے تھے۔ نہائی کامیابی کا سبب، اب یہاں پہ نون ہے الف حمزہ چھوٹی لکھا ہے، بہرحال تہائی کامیابی کا سبب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام اور بعض اصحاب کا قیام تھا، اور پہلے والوں کا عہد و پیمان اور خدا پر ایمان اور اس کی مدد پر خاص توجہ باعث بنی کہ مسلمانوں کو اس جنگ میں کامیابی ملی۔ اور اب اگلی ہیڈنگ پڑھتے ہیں کہ بھاگنے والے کون تھے۔ پڑھتے ہیں، لکھا ہے اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ میدان حنین میں سے اکثریت ابتدا میں بھاگ گئی تھی، جو باقی رہ گئے تھے ان کی تعداد ایک روایت کے مطابق 10 تھی اور بعض نے تو ان کی تعداد 4 بیان کی ہے، بعض نے زیادہ سے زیادہ 100 افراد لکھے ہیں۔ بعض مشہور روایات کے مطابق چونکہ پہلے خلفاء بھی بھاگ جانے والوں میں سے تھے، لہٰذا بعض اہل سنت مفسرین نے کوشش کی ہے کہ اس فرار کو ایک فطری چیز کے طور پر پیش کیا جائے۔ المنار کے مؤلف لکھتے ہیں، المنار کے الف لام میم نون الف رے کے مؤلف لکھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما کہ جب دشمن کی طرف سے مسلمانوں پر تیروں کی سخت بوچھار ہوئی تو جو لوگ مکے سے مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور جن میں منافقین اور ضعیف ایمان بھی تھے اور جو مال غنیمت کے لیے آ گئے تھے، وہ بھاگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے میدان میں پشت دکھائی تو باقی لشکر بھی فطری طور پر مضطرب اور پریشان ہو گیا اور وہ بھی معمول کے مطابق نہ کہ خوف و ہراس سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اور یہ ایک فطری بات ہے کہ اگر ایک گروہ فرار ہو جائے تو باقی بھی بے سوچے سمجھے متزلزل ہو جاتے ہیں، لہٰذا ان کا فرار ہونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد ترک کرنے اور انہیں دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ جانے کے طور پر نہیں تھا کہ وہ خدا کے غضب کے مستحق ہوں۔ ہم اس بات کی تشریح نہیں کرتے اور اس کا فیصلہ پڑھنے
کرنے والوں پر چھوڑتے ہیں۔ یوں ہم پیج 481 پہ اپنی ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم پھر مل کر ساتھ پڑھیں گے، اس سے آگے چلیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔